میں یہ خیال آیا ہے کہ یہ ذہنی سوچ جو آپ کی بدلی ہے اس کے محرکات کیا تھے؟ یہ در حقیقت پاکستان بننے سے قبل ہمارے ذہن میں ایک خاکہ تھا مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ وہ یہ تھا کہ اس وقت ہندوستان کے 13 صوبے تھے، 6 صوبوں میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور 7 میں ہندو کی اکثریت تھی۔ تو اس طریقے سے ہمارا ایک فارمولہ جب ہند کا فارمولہ مشہور ہے چھپا ہوا اس زمانے کا کہ صوبائی خود مختاری مل جائے اور صوبے مکمل خود مختار ہوں۔ صرف 3 محکمے مثلا ڈیفنس ہے یا مواصلات ہے اور فارن افیئرز، یہ جو ہے مرکز کے ساتھ ہوں اور باقی صوبے خود مختار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکزی پارلیمنٹ میں تناسب نمائندگی کا اس طرح ہو کہ مسلمان قوم اور ہندو یہ دونوں اکثریتی اقوام شمار ہوں گی اور ان کا تناسب جو ہے وہ 45% پارلیمنٹ میں ہوگا اور باقی 10% وہ دوسری اقلیتیں ہوں گی۔ تو اس طریقے سے خیال یہ تھا کہ ہندوستان ایک بھی رہے گا اور مرکزی پارلیمنٹ میں جو حقوق کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا وہ بھی ٹل جائے گا اور صوبوں کی خود مختاری سے باقی مسلمانوں کے مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ اور یہ تجویزیں جو ہیں بہرحال اس وقت ذہن میں ابھرتی تھیں۔ چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ جب شملہ کانفرنس میں ایک وفد آیا تھا لارڈ پیتھک لارنس کا یا سر اسٹیفورڈ کرپس وغیرہ کا، تو ان سے جو فیصلہ ہوا تھا تو اس میں یہ تھا گروپ بنائے گئے تھے اے اور بی اور سی، لیکن پورے ہندوستان کو ایک رکھنے کا منصوبہ تھا اس وقت۔ اس کو مسلم لیگ نے بھی تسلیم کر لیا تھا اور کانگریس نے بھی تسلیم کر لیا تھا۔ غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمارا بھی فارمولہ تھا اس وقت۔ یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ سے غافل تھے یا ہندو کے مظالم یا ان کی زیادتیاں جو ہو رہی تھی اس سے ہم مطمئن تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم بھی اس کا خیال کر رہے تھے، لیکن ہمارا ذہن میں خاکہ اور تھا۔ اس کے بعد جب پاکستان کے لیے مسلمانوں کی اکثریت نے فیصلہ دے دیا اور پاکستان بن گیا، تو پاکستان بن جانے کے بعد ایک قطعی فیصلہ تھا مسلمانوں کا، جیسے کہ جمہوری اصول یہ ہیں کہ میجارٹی کا فیصلہ جو ہے وہ لازماً تسلیم کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے فیصلہ تسلیم کیا۔ اور پاکستان بن جانے کے بعد سب سے پہلے ہماری جماعت نے اعلان کیا کہ اب ہم اس کے بعد پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں اور پاکستان کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی و بقا کے لیے، اس کے نظریے کے لیے ہم جان توڑ کوشش کریں گے۔ اور اس طریقے سے یعنی مرکزی جمعیت علماء ہند کی طرف سے بھی ہمارے پاس یہ خطوط آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ثابت پر کام کریں، اور یہ کہا کہ اب پاکستان بن چکا ہے، اب نہ ہم نے اس سے اختلاف کرنا ہے اور نہ تم نے اختلاف کرنا ہے۔ وہاں سے بھی ہدایت تھی۔ چنانچہ ہم نے پاکستانی کی حیثیت سے، چونکہ ہماری پیدائش یہاں کی تھی، ہم تو یہاں کے تھے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے کوشش کر رہے تھے، تو ہمارا ملک تو یہی تھا جہاں ہم پیدا ہوئے تھے، تو اسے لازماً ہمیں پاکستان کی بقا و سالمیت کے لیے اور اسلامی نظریہ حیات کے لیے جو بنیاد ہے پاکستان بنانے کی، اس کی حمایت کی، اور 31 سال سے اس پر ہم گامزن رہے ہیں اور